بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ٹی وی پروگرام کے اوپر جو پچھلے دنوں عید اسپیشل کے نام سے 92 نیوز پر دکھایا گیا اور نشر کیا گیا۔ اس کے اندر مہمانوں میں کاشف عباسی، محمد مالک، حامد میر اور عامر متین۔ ٹی وی عموماً کم ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ٹی وی پر وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکچولی حقیقت پر مبنی کم ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں۔ اس کا ایک کلپ جو ہے وہ پروگرام کا وہ وائرل کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں اس پروگرام کو سارا مکمل دیکھتے ہیں کیا ڈسکس ہوا ہے، کہ اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ قابل غور ہیں، صرف عوام الناس کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ان اداروں کے لیے بھی جو اس وقت کرتا ڈرتا ہیں، پولیٹیشنز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیس ہے، صحافی، دوسرے تیسرے وکلاء وغیرہ، سب کے لیے دو چار باتیں بڑی اچھی جو میں چاہتا تھا کہ ان کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ ایک تو جناب جو شرکاء تھے ان میں سے اکثر نے یہی کہا کہ آج کے اس ماحول میں ایک اکیلا پن ہم محسوس کرتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا تھا کہ اگر کوئی بات کوئی ایسی غلط ہو گئی تو کوئی نہیں، کوئی پیچھے ہے، کوئی سنبھال لے گا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور واقعتاً جو پیچھے مدد ہے اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ کوئی پولیٹیشین وزادار ہوتے ہیں، کوئی تنظیمیں ہوتی ہیں صحافیوں کی، اور کچھ اور لوگ مطلب آ جاتے ہیں بیچ میں کہ نہیں یار ایسے نہیں ایسے۔ تو اب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی بس بڑی مشکل سے اگر کوئی مذمت بھی کر دے، تنظیمیں بہت زیادہ ہیں لیکن عملی طور پر ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی ان معاملوں میں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، سول سوسائٹی ادارے یہ جو ہیں، وکیلوں کا ہے، صحافیوں کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، یہاں پر لوگ منقسم ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، بس کوئی ایسا کیا جا رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول ٹائپ کی کوئی چیز ہے، تقسیم ہیں لوگ، کسی مطلب بڑا کوئی اچھا ایشو جو ہے اس پر بھی ڈویژن ہے، کوئی مطلب سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر حامد میر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ آج کا جو دور ہے وہ ضیاء اور مشرف سے زیادہ اس کے اندر گھٹن ہے، خوف ہے، اور یہ جو گھٹن ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ آج ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، مارشل لا بھی نہیں ہے، لیکن حالات بڑے ٹینس ہیں۔ اس میں سے ایک جو بات پہ نکلی اس میں ایک یہ کہا گیا کہ جب سے یہ ایک پیج بنا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں مطلب اشارہ شاید ان کا عمران خان اور باجوہ کی طرف ہو، جب وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، تو اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک پیج سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا سمجھا جاتا تھا کہ ان کا پیج علیحدہ ہے، ان کی کوئی حکمت عملی علیحدہ ہے، ان کی کوئی علیحدہ ہے، خارجہ امور پر، خزانے پر یا اور کئی معاملات پر۔ جب سے یہ جی ایک پیج بنا ہے مشکل بڑھ گئی ہے، بڑا برباد کر دیا ہے ہم لوگوں کو اس نے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلیں دو طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک کی بات کرتے تھے، چلیں مارجن زیادہ ہوتا تھا مطلب سوال کرنے کا۔ اب جو ہے وہ بس سارے ہی وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی، مطلب کوئی تنقید اگر کوئی بولتا ہے کرتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے نا ایک بڑا غصہ نکالا جاتا ہے، اور زبان میں بڑی سختی ہے، برداشت بالکل نہیں ہے، دشمن زیادہ بن گئے ہیں۔ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی مسٹیک کی ہے، کوئی غلط ہو گیا ہے، تو بڑے وہ ایزیلی اس کو آف ایئر کر دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی، پھر اس کا وہ جو ہے نا وہ علاوہ تلاوہ ہوتا تھا، تو پھر ٹھیک ہے جی آ جاؤ جی،
ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ زبان بڑی سخت ہے، برداشت میں کمی ہے اور بہت زیادہ کمی ہے۔ اچھا، یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی کھل کر انہوں نے کی ہیں۔ عید کا پروگرام تھا، اس میں اور بھی کئی باتیں ہوئی ہیں، لیکن جو موجودہ حالات کے تناظر میں جو باتیں ہوئی ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب اس کا حل کیا ہے؟ تو اس نے کہا جناب حل کیا ہے اس کا؟ انہیں ملک کے اندر اس نے کہا کہ آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہم لوگ اسی طرح سے خجل خوار ہوں گے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی مزے کی انہوں نے کی ہے کہ یہ جو آئین اور قانون ہے نا وہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے، مطلب عدالت کے لیول پر۔ اس نے کہا کہ جج جو ہے، اب یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جج جو ہیں وہ خود انصاف کے لیے وہ ٹر پھر رہے ہیں جناب، وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر، تو انہوں نے پھر لیٹر شیٹر لکھے ہیں۔ تو حامد میر نے پھر یہ کہا کہ وہ خط جو ہے، ایک خط، اس سے جو ہے نا وہ بڑی افراتفری، مطلب ہے تو صحیح نا انتظامیہ کے اندر، عدلیہ کے اندر، یہ جو کٹا کھلا ہے اس کو اب باندھنا بھی تو ہے نا کس طریقے سے۔ تو اس نے کہا کہ جب اگر ہم صحافیوں نے خط لکھنے شروع کیے، یہ ان کا مطلب تھا، تو پھر مطلب ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ تو مطلب اس طرح کی باتیں آپ کو پتہ ہے یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے۔ قصہ مختصر ایک جو بات کنسنسس جو تھا جس بات پر وہ یہ تھی کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ نہیں بتانا کسی کو، بلکہ یہ کہیں کہ سب اچھا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب حالات جو ہے نا وہ اس فیور میں نہیں ہے کہ پورا سچ بولا جائے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی مزے کی انہوں نے کی کہ یونیورسٹی میں وہ حامد میر کہتے ہیں کہ میں گیا پروگرام کرنے کے لیے، تو وہاں پر وی سی اور دوسرے تیسرے بات چیت سارا کچھ ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے نا وہ مطلب ایک ایشو چلا کہ جی باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسکالرشپ پر ان لوگوں کو، بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، لیکن یہ واپس نہیں آتے ہیں۔ تو پھر ان میں سے آوازیں آئیں، مطلب نوجوانوں میں سے، انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ایشورٹی دیں کہ بعد پہ ہمارا کوئی فیوچر ہوگا، کوئی جاب وغیرہ سیکورٹی ہے کوئی اور، تو ہم آ جائیں گے۔ کیا آپ ہمیں اپنے ادارے میں کوئی نوکری وغیرہ یا کس طرح کا کچھ کو؟ تو انہوں نے کہا میں پھر چپ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے وہ پروگرام ہی نہیں میرا وہ چلا۔ پھر ایک بڑی بات جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ موجودہ حالات میں جو ہے وہ بدماشی کا کلچر جو ہے نا وہ بڑا پروان چڑھ گیا ہے، اور مطلب ہر کوئی زور سے جو ہے نا وہ کام کروانا چاہتا ہے بدماشی سے۔ پہلے کچھ اور مینرز ہوتے تھے، وفاداری ہوتی تھی، اب جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو ہوپ جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ پہلے کچھ ہوپ، حالات خراب ہوتے تھے، ماشاء اللہ بھی آئے، لیکن ایک ہوپ ہوتی تھی کہ نہیں یار مطلب ٹھیک ہو جائے گا، پھر کچھ عرصہ ہے بعد میں کچھ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہوپ جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔